یا چست کپڑے پہنتی ہیں تو یہ تو حرام ہے خواتین کے لیے، تو آپ جو بیچنے والا ہے وہ تو حرام میں گویا ان کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ اور قرآن میں آتا ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو۔ تو ممکن ہے یہ کسی کو اشکال ہو، اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ جو لباس بیچنے والا ہے نا، اس کی طرف نسبت اس بات کی ہوگی کہ وہ عورت کے بدن کو ڈھانپنے کا انتظام کر رہا ہے، چاہے وہ ادھورا ڈھانپ رہا ہے۔ مثال کے طور پر سلیو لیس ڈریس اگر کوئی خاتون پہنتی ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیچنے والے نے اس کے بازوؤں کو برہنہ رکھنے کا انتظام کیا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ جو باقی جسم ڈھکا ہوا ہے نا عورت کا، وہ اس بیچنے والے نے کپڑا مہیا کیا ہے۔ اب یہ عورت کا اپنا مسئلہ ہے کہ وہ اس کے اوپر مزید ڈریس پہن کے پراپر طریقے سے اس کو ڈھکتی کیوں نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی شخص کوئی لنگوٹی بیچ رہا ہے یا کوئی انڈر ویئر بیچ رہا ہے، تو وہ اب کوئی صاحب انڈر ویئر پہن کے اگر بازار میں گھوم رہے ہیں تو یہ بیچنے والے کا قصور تھوڑی ہے، بیچنے والے نے تو کب منع کیا ہے آپ کو کہ آپ اس کے اوپر مزید لباس نہ پہنے۔ تو سلیو لیس کپڑوں میں آستینیں لگ بھی سکتی ہیں، چست کپڑوں کے اوپر مزید کوئی عبایا وغیرہ لے کے ان کو ڈھانپا بھی جا سکتا ہے، یعنی بدن کو ایکسپوز ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے شرعاً یہ جائز ہے، اس میں جو لیڈیز کپڑے جو لوگ بھی بیچ رہے ہیں ان کی کمائی کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر وہ پراپر ڈریس بیچیں اور جو خواتین کے شرعی لباس ہوتے ہیں یعنی شرعی پابندیوں کے مطابق ہو تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن بہرحال اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، عورت کے لیے بہرحال حرام اور ناجائز ہے کہ وہ چست لباس پہنے، اتنی یعنی جو ٹائٹس پہنتی ہیں خواتین اور اسے پہن کے وہ غیر مردوں میں بھی جا رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ بلکہ ایسا لباس گھر میں پہننا بھی غلط ہے، بھائیوں کے سامنے بھی اپنے آپ باڈی کو ایسا ایکسپوز کرنا یہ بھی غیرت اور حیا کے بالکل خلاف ہے۔ تو اس لیے خواتین کو بہرحال گناہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنفان لم ارہما، دو مخلوق ایسی ہیں، دو گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں، اور یہ ایسے زیر عتاب آئیں گے قیامت کے دن کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی۔ فرمائے ایک وہ ظالم حکمران جو رعایا پر ظلم کریں گے، اور دوسری وہ عورتیں کہ عاصیاتن کاسیاتن عاریاتن مائلاتن ممیلاتن، کہ وہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی اتنے چست کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے یا اتنی ہلکے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے جس سے اسکن نظر آتی ہے، تو لباس لوگ کہیں گے کپڑے میں ہے لیکن حقیقت میں وہ بے لباس ہوں گی۔ اور فرمایا کہ ان کے سر کے بال ایسے ہوں گے جیسے اونٹوں کے کوہان ہوتے ہیں، یعنی فیشن اس طرح سے کیا ہوگا کہ بالوں کو اوپر اٹھایا ہوا ہوگا۔ تو یہ عورت کے لیے حرام ہے، یہاں تک بھی حرام ہے کہ عورت خوشبو لگا کے ایسی تیز خوشبو لگائے کہ غیر محرم مردوں کے قریب سے گزرے اور ان کو خوشبو محسوس ہو۔ تو ہماری شریعت نے عورت کی پردے کا، عورت کی حیا کا بہت زیادہ خیال کیا، اس کو بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ تو ہمارے اس جو یہ فتویٰ جو ہے کہ جو فیشنیبل کپڑے بیچتے ہیں جو مرد، ان کی آمدن حلال ہے، اس فتوے سے کہیں کوئی خاتون یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ایسے کپڑے پہننا، فیشنیبل کپڑے تو پہننا جائز ہے لیکن ایسے کپڑے جس سے اسکن نظر آتی ہو، اتنے باریک ہوں یا وہ اتنی ٹائٹس ہوں کہ جسم کے خد و خال نمایاں ہوتے ہوں، یہ بہرحال عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اس فتوے سے کوئی غلط نہ سمجھے۔ اور اگر کسی خاتون نے ایسی ٹائٹس وغیرہ خریدی ہیں تو ان کو لازم ہے کہ اس کے اوپر کوئی الگ سے بھی لباس پہنے تاکہ جسم نمایاں نہ ہو۔